أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، جیسا کہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، آج لیسن نمبر 22 آیت نمبر 67 سے ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آیت نمبر 67 سے گائے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے 2 ایپیسوڈ میں سنا۔ اگر آپ ہمارے نئے ویورز ہیں اور واقعہ سننا چاہتے ہیں یا سابقہ اسباق سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رائٹ فار یو کی وزٹ کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے پہلے ان آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ واو معنی اور، اذ جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا ذبح کرو، بقرۃ گائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا، تتخذنا آپ ہمیں بناتے ہیں، تتخذو آپ بناتے ہیں، نا ہمیں، ہزواً مذاق۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکونا، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین، من سے، الجاہلین جاہلوں میں سے، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کیا یا کیسی ہے، ہیا وہ یعنی گائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال فرمایا، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، بقرۃ گائے ہے، لا فارض بوڑھی، ولا بکر واو معنی اور، لا نہ، بکر کم عمر۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر۔ عوان بین ذالک، عوان درمیانی عمر، بین ذالک ان کے درمیان، کہ بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ فافعلوا تو تم کرو، ما تؤمرون جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ان آیات میں فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حالانکہ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانے وغیرہ عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ خوش طبعی ایک اچھی صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ ہنسی مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، آگے سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا یہ بے ادبوں کا کام ہے، اور شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث مشقت کا سبب ہے۔ تفسیر در منصور میں حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔